بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر کی 4 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں: مفرد، جار مجرور، ظرف اور جملہ اسمیہ۔ اب اس کی 5ویں قسم پڑھتے ہیں: جملہ فعلیہ بطور خبر۔ مثال دیکھیں: ذہب الی المسجد۔ یہ ذہبہ جو ہے فعل ماضی ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ الی جار اور المسجد مجرور، یعنی وہ مسجد کی طرف گیا۔ اب اس سے پہلے اگر ہم حامدن لے آئیں اور پھر اس کا انالیسس کریں اس جملے کا، تو اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ حامدن اس میں مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ حامدن ذہب الی المسجد، حامد مسجد کی طرف گیا۔ تو اس طرح سے پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن کے آتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں: الطلاب ذهبوا الی الملعب۔ اس میں الطلاب مبتدا ہے، بالکل اسی پچھلی جیسی مثال تھی اسی طرح کا پیٹرن ہے اس میں بھی۔ ذهبوا الی الملعب یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، الی جار اور ملعبی مجرور۔ تو اس مبتدا کی خبر پھر یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گی، ذهبوا الی الملعب، اور ترجمہ ہو جائے گا سب طالب علم گئے میدان کی طرف۔ الحمدللہ ہمارا یہ آسان عربی گرامر کا جو دوسرا حصہ تھا یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے پھر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ اس میں ہمیں کامیابی دے، اور پھر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ تغابن، یہ 3 صورتیں ہیں مصحف میں 62، 63 اور 64 نمبر پہ سیریل کے حساب سے۔ تجزیے کے اعتبار سے یہ نسبتاً آسان صورتیں ہیں، تو ان کا آپ تجزیہ کریں، جس طرح ہم یہ سلائیڈز میں آپ نے دیکھا ویڈیوز میں کہ جس طرح سے تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا کون سا ہے، اس کی خبر کون سی ہے، اور باقی اجزاء کون کون سے ہیں اس میں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں۔ اس میں آپ کو زیادہ دقت اب پیش نہیں آنی چاہیے، سوائے ان افعال کے جن میں مادہ واو یا ہوگا، ان کی گردان ذرا کچھ مختلف ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ ہم آگے اور جو ویڈیوز آئیں گی ان میں دیکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی سالم فعل ہے، سالم فعل سے مراد یہ ہے کہ اس میں واو اور یا کے الفاظ اس کے مادے میں نہ ہوں، تو اس میں آپ کو کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی، بشرطے کہ کچھ ان کے معنی بھی آپ کو پتہ ہوں۔ لیکن آپ نے اس میں بھی یہ دیکھا کہ اس میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ اسم یا حرف ہوتے ہیں، فعل کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے، تو فعل کو آپ دیکھ لیں، یاد کر لیں، اس کو پہچانیں کون سا صیغہ ہے۔ 14 صیغے ہیں، معروف کا ہے یا مجہول کا ہے یا امر کا صیغہ ہے۔ امر ہے تو امر حاضر کا ہے، متکلم کا ہے یا غائب کا ہے، یعنی جتنے بھی اسلوب آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے
کون سا یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ کہاں ایک بات جزوی طور پر پوری ہوئی ہے، وہاں رک کے اس کا ترجمہ کریں، پھر آگے جو ہیں اس کا پھر ترجمہ کریں۔ اگر کہیں پر مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے تو ان دونوں الفاظ کو ملا کے ایک ساتھ ترجمہ ہوگا۔ اسی طرح سے صفت موصوف کہیں آ رہے ہیں اور تو اس کا ایک ساتھ ملا کے ہوگا ترجمہ۔ اسی طرح سے جار مجرور آ رہے ہیں تو اس کا ایک ساتھ ملا کے ترجمہ ہوگا۔ اور ترجمہ اردو میں کس طرح ہوگا یہ آپ سب جان چکے ہیں کہ الٹا ہوگا یا سیدھا ہوگا۔ بہرحال اس کی آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 50 سے 60% قرآن آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایک غلطی کا یہاں میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ چند ویڈیوز میں کہیں زیر اور زبر پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اور آپ اس میں جو سلائیڈ میں جو لکھا ہوا ہے اس کا اعتبار کریں، اور جو میری زبان سے نکلا ہے اس کو اگنور کر دیں۔ یہ چند ایک جگہوں پہ کچھ ایسا ہوا ہے جب میں نے یہ ویڈیوز دوسری تیسری دفعہ چیک کی تو ان میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی۔ ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعائے خیر کریں، میں آپ کے لیے بھی دعائے خیر کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔